اللہ توفیق دے تو جب تک زندہ رہیں ماں باپ کے قدموں کو چومو، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا بستر پیش کرو، ان کی خدمت کرو، اور مر جائیں تو ان کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھو۔ حضرات جانے کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے قبروں کے نشانات بھول گئے، یہ نہیں معلوم یہ قبرستان ہے، میرے دادا میرے ابا کی قبر کون سی ہے، کبھی جاتے ہی نہیں، کم اور کمی آتی بھی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا نہیں، قل ہو اللہ یاد نہیں، فاتحہ دینا جانتے نہیں، اب بیچارے قبر پر کاہے کے لیے جائیں تو جلدی جاتے بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 11 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اور قبرستان کے مردوں کو بخش دیا جائے تو 11 بار قل ہو اللہ قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے عزیز، ایک دن آئے رمضان بھائی چلے گئے ہیں، اب زیادہ گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، مرنا ہمیں اور آپ کو بھی ہے، آپ موت کو آسان نہ سمجھیں، موت بہت سخت چیز ہے۔ مدر ولایت، شہنشاہ ولایت، قادری سلسلہ ہو تو سلسلہ فیض حضرت علی کا ہے، اور چشتی سلسلہ ہو تو فیض حضرت علی کا ہے۔ غوث پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی حضرت علی کا فیضان ہے، اور غیر نواز کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میرے علی کا فیضان ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف مرنے والے کو موت سے ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی فون کاٹ دیجیے، 1 منٹ کے لیے کاٹ دیجیے، 1 منٹ کی چھوڑ دیجیے، کبھی تو سن لیجیے اللہ کے نبی کی زندگی باتیں کر سکوں پڑھیے تو شریعت۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا گیا آپ بھی غور سے سنیں، ماں بہن بھی سنیں، جب موت آتی ہے تو تمہارے گھر والے چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہمارے ابا جا رہے ہیں، ہماری اماں جا رہی ہیں، ہمارا بھائی جا رہا ہے، ہمارا نانا کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن مرنے والے سے پوچھو مرنے والے پر کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا گیا جب موت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رونگتے رونگتے سے کاٹی سوئیاں نکالی جائیں، غرغرہ چل رہا ہے، پیار کی شدت ہے، آپ رو رہے ہو، رونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، روح نکلنے والی ہے، اب طرف ہو رہی ہے، اور مرنے والا بہت پریشانی کے عالم میں شکار ہے، تمہارے رونے سے گانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کی موت کی تکلیف میں کوئی کمی ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول کی محبت سے اور نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے ہو سکتی ہے۔ آج مال ہے، دولت ہے، خزانہ ہے، تم موت کو بھول گئے ہو، اب تمہیں یاد نہیں۔ اے میرے بھائی، آج کل کے آپ بھی اسے مرید ہوں گے، لیکن صحابہ تو رسول اللہ سے مرید تھے، جو جنت و جہنم کے مالک تھے۔ لیکن اللہ کے نبی جب صحابہ اکرام کے درمیان صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، بلال حبشی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کے سامنے جب رسول اللہ موت کو، قبر کے عذاب کو، جہنم کو بیان کرتے تھے تو صحابہ روتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ صحابہ روتے تھے، یہ تو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ صحابہ رویا کرتے تھے کہ آپ کتنا نجر ہو گئے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آپ داڑیاں رکھا رہے ہیں، نبی کے دین پر عمل کر رہے ہیں، صرف کھانے کمانے میں، گاڑی کھونے میں لگے ہیں۔ میرے عزیز، میری بہت محبت سے گزارش ہے، ایک دن مرنا ہم کو بھی ہے اور مرنا آپ کو بھی ہے۔ صحابہ کرام کعبہ کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار صدیق اکبر تشریف فرماتے اور سامنے ایک پیڑ تھا، چھوٹی سی چڑیاں اڑ اڑ کر یہاں بیٹھی وہاں بیٹھی، آپ رونے لگے اور ارشاد فرمایا اے کاش میں انسان نہ ہوتا، یہ چھوٹی سی چڑیا ہوتا تو قیامت کے میدان میں حساب و کتاب سے بچ تو گیا ہوتا۔ وہ صدیق اکبر میرے آقا نے فرمایا کہ سبحان اللہ خیر الاولین والآخرین، یعنی اسلام کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔
جو اشرے مبشرہ میں ہیں، عمر فاروق اعظم اشرے مبشرہ میں ہیں، عثمان و علی اشرے مبشرہ میں ہیں۔ جنت کی بشارت رسول اللہ نے دے دی، جنت کی خوشخبری ان کو قرآن نے دے دی، لیکن وہ رو رہے ہیں یا اللہ میری موت بہتر کر دے، مجھے قبر کی عذاب سے بچا دے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہ آسان ہے اس کے لیے بعد کی منزلیں بھی آسان ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میری پیاری ماں بہنوں، میری تم سے بھی گزارش ہے، مرنا ہمیں بھی ہے تو مرنا تم کو بھی ہے، تم ہی نہیں عورت ہو، حضرت فاطمہ بھی عورت تھی۔ ان کافروں اور یہودی اور انگریز عورتوں کے نقش قدم پر مت چلو، اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو تو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلو، ان کی پردے میں رہو، اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اے میرے پیارے عزیز، میری آپ سے بڑی محبت سے گزارش ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، ہم مر جائیں گے، سب چھوٹ جائے گا، بیوی بچے خاندان سب پڑا رہ جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی جھگڑا اختلاف کو ساتھ نہیں جائے گا۔ سارے جھگڑوں کو چھوڑ دو، سارے اختلافات کو مٹا دو، اپنے ایمان کو پختہ کرو اور نبی کی شریعت پر عمل کر کے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، ایک بات آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کبھی خیال آیا؟ یہ تو سوچا ہوگا کہ مجھے مارکیٹ بنوانی ہے، بچے کی شادی کا انتظام کرنا ہے، بچے کو ملازمت کروانی ہے، بچے کو تیار کروانی ہے نا، مکان عالیشان بنانا ہے، اور زمین بھی خریدی جائے، پلاٹ لے کے ڈال دی جائے، آگے کام آئیں گے۔ لیکن میرے پیارے پیارے بھائی، میں بہت پیار سے پوچھ رہا ہوں، کیا تمہارے دل میں کبھی یہ خیال گزرا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، مجھے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اپنی نبی کو خوش کرنا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوچا ہوتا تو آپ کی زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسی گزر رہی ہے، نہیں ہوتی۔ اور سرکار امام شافعی کا ایک بہت قیمتی ارشاد میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو، تم راضی نہیں کرنے پاؤ گے۔ یہاں اتنا مجمع ہے، اتنے علماء حفاظ ہیں، کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اندر سے ہم سے خوشی ہو۔ میں صحیح بول رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے بھائی فرماتے کے چکر میں پریشان مت ہو، تم سب کو راضی نہیں کرنے پاؤ گے۔ ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تو تمہاری دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، تمہاری آخرت کا انتظام۔ یہ میری گزارش ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آج حضرت میں کیا بتاؤں، ماحول تبدیل ہو گیا ہے، لوگ چاہتے ہیں تقریریں ذرا ایسی ہوں، ذرا مزہ آئے، بہت شاندار لطیفہ سمایا اور صاحب بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اے میرے بھائی، یہ جلسے مزے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے اللہ کے رسول کا پیغام سن کر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہے نا۔ یہ موت کی محفل ہے، یہ چالیسویں کی محفل ہے، یہ ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ آج ہمارے مرحوم بھائی کا چالیسواں ہے، قبر میں لیتے ہیں، کل ہمارا چالیسواں ہو رہا ہوگا، کل ہم قبر میں لے جائیں گے۔ اللہ ان کی قبر کو بہتر فرما دے، اور اللہ ہمیں دنیا میں اپنی قبر و آخرت کا انتظام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، تم سے بہت محبت سے گزارش ہے، ہمیشہ پردے والا کوئی آستین کا لباس پہنیے اور اپنی بچیوں کو یہ بازو تک ننگا